بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور چرواہے کا قصہ بیان ہو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے چرواہے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام و تحیۃ والثناء کو جو بات کی، تو اس میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر جاہل آدمی ہے تو وہ اپنی بات جاہلانہ طریقے سے کرے گا، عالم آدمی جاہل طریقے سے بات کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ جو بندہ اونچا مقام رکھتا ہو وہ چھوٹی بات نہیں کر سکتا، اس لیے بڑے کی بات ہمیشہ بڑی ہوگی اور چھوٹے کی بات ہمیشہ چھوٹی ہوگی۔ فرماتے کہ اللہ کا کریم نے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اپنی بہت سی باتیں ڈال دیں، وہ باتیں جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ ہر ایک کے دل میں کچھ باتیں آتی ہیں، سوچتا ہے وہ۔ کیا نام ہے تمہارا؟ حمزہ جو کچھ سوچ رہا ہے اس کا باپ نہیں سوچ رہا، اس کا باپ سوچ رہا ہے وہ حمزہ نہیں سوچ رہا۔ اب ہر ایک کو خیال دینے والا کون ہے؟ اللہ کریم ہے۔ تو فرمانے کہ مشاہدہ اور گفتگو کو ملا دیا اور ازل سے ابد تک پرواز کروا دی۔ مشاہدہ اور گفتگو کو ملا دیا اور ازل سے ابد تک پرواز کرا دی۔ آگے کی تشریح عقل سے بالا تر ہے، اگر تشریح کروں تو قیامت تک بھی تھوڑی سی بیان ہو۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان بہت کچھ بیان کر سکتا ہے، کسی وقت تو ایک لمحے میں بہت سے نکات ذہن میں آتے ہیں اور کسی وقت میں دماغ جامد ہو جاتا ہے۔ جو بندہ کمائی کر رہا ہو تو اس کا دن رات کمائی میں لگا رہتا ہے، جس کی کمائی نہ ہو وہ جامد ہوتا ہے، سوچتا رہتا ہے، اور جو کمائی کر رہا ہوتا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یار کیا کیا کروں، ادھر سے فون آیا ادھر چلا گیا، ادھر سے فون آیا ادھر چلا گیا۔ وہ ہمیشہ سفر میں رہتا ہے، اور جو بیٹھا ہوا انسان ہے اس کے ذہن میں نقطہ ہی نہیں آتا، اگر نقطہ بھی آتا ہے تو فیزیبلٹی رپورٹ ہی نہیں بنتی، آگے جانے کا کوئی خیال بھی نہیں آتا۔ اللہ کی راہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جو چلنا چاہتا ہے اللہ کریم اس کو بہت سے نقطے دے دیتا ہے، اور جو چلنا نہیں چاہتا اس کو بھی بہت سے نقطے ہوتے ہیں لیکن نہ چلنے کے۔ تو فرمانے کہتے ہیں کہ اگر تشریح کرو تو قیامت تک بھی تھوڑی سی بیان ہو، مجبوراً میں نے اپنی زبان کوتا کر لی ہے، چھوٹی کر لی ہے، اگر تو چاہتا ہے تو اپنے اندر سے پڑھ لے۔ یہ سارے قصے کہانیوں میں تو اگر چاہتا ہے سمجھنا تو اپنے اندر سے پڑھ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی یہ نازلی سنی تو گدڑیے کی تلاش میں بھاگ پڑے، اس کے قدموں کے نشان ڈھونڈتے تھے، لیکن دیوانوں کے پیروں کی رفتار دوسروں سے جدا ہوتی، کیونکہ دیوانوں کے پیروں کی رفتار، جو پاگل آدمی ہے نا تو اس کا انداز اور ہوتا ہے، لیکن کیونکہ حال ہوتا ہے نا۔ اور پھر مرشد رحمۃ اللہ شاہ ملے ایک مجنو تھا، مجنو جمعہ کا وقت تھا تو مجنو اپنے خیالات میں مست تھا۔ کسی نے آواز لگائی، مجنو جمعہ کا وقت ہو گیا، جمعہ کا وقت ہو گیا۔ اسے پانی پونی نہ ملا تو وہ آگے پکوڑے تلنے والا تھا، اس نے گرم گرم کڑھائی میں وضو کرنا شروع کر دیا تیل کے ساتھ، اور سارے پیچھے ہٹ گئے کیونکہ چھینٹے تھے، گرم تھے۔ بعد میں پوچھا، مجنو گرم نہیں لگا؟ کہتا نہیں، جمعے کا ٹائم ہو گیا۔ اب کوئی کہے مجھے ایسا کر کے دکھاؤ، ہم نہیں دکھا سکتے۔ یہ تو حال کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام و تحیۃ والثناء کے ہاتھ میں اگر ڈنڈا ہے ایسا مبارک ہے تو وہ اژدہا بن جاتا ہے۔ اب بندہ کہتا ہے تم کر کے دکھاؤ، ہم نہیں کر سکتے۔ یہ تو حال کی بات ہے۔ کسی وقت میں ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ لمبا فاصلہ منٹوں میں طے ہو جاتا ہے، اور کسی وقت میں ایک منٹ میں قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ تو کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے تو اپنے اندر سے پڑھ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی یہ ناراضگی سنی تو گڈریے کی تلاش میں بھاگ پڑے، اس کے قدموں کے نشان ڈھونڈتے تھے، لیکن دیوانوں کے پیروں کی رفتار دوسروں سے جدا ہوتی ہے۔
وہ کبھی سر اٹھائے بھاگتا ہے، کبھی پیٹ کے بل سرکتا ہے، مجنو لیلا کا نام زمین پر لکھتا پھرتا تھا۔ دیوانوں کی حالتیں ہر ایک کے ساتھ مختلف ہوتی ہیں، اور دیوانہ وہی ہوتا ہے جو عقل والا ہو۔ بے وقوف کو ہم دیوانہ نہیں کہتے، دیوانہ وہ ہوتا ہے جو علم والا ہو۔ جو بے وقوف پاگل ہو اس پر تو بیچارے کا شریعت لاگو نہیں نہ ہوتی۔ سوئے ہوئے پر، بچے پر اور پاگل پر شریعت لاگو نہیں ہوتی، اس لیے پاگل کو کہنا نماز پڑھ بے وقوفی ہے، اس پر تو لاگو ہی نہیں ہوتی۔ بالغ پر ہوتی ہے، اس لیے اگر بچے کی نماز چھوٹ جائے تو اس پر نماز نہیں ہے۔ حمزہ اگر بغیر وضو کے نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس پر ابھی وضو فرض ہی نہیں ہے، اس کا رہتا ہی وضو ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے بندہ رہتا ہی باوضو ہے۔ اگر بالغ ہونے سے پہلے کوئی بچہ مر جائے تو سیدھا جنت میں جاتا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو تو سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اس لیے بالغ پر شریعت لاگو ہوتی ہے، بچے پر لاگو نہیں ہوتی۔ اگر بچہ، اس کا باپ اسے حج کروا دے تو اس کا حج جو ہے بالغ ہونے کے بعد دوبارہ ہوگا، اگر اس کے پاس پیسے آ جائیں، کیونکہ اس پر حج فرض ہی نہیں تھا، اس لیے وہ دوبارہ حج کرے گا جب اس کے پاس پیسے آ جائیں۔ تو دیوانے کی بات جو ہوتی ہے وہ عقل مندوں والی ہوتی ہے، بے وقوفوں جیسی نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ دیوانوں جیسی بات کر لیتے ہیں لیکن وہ علم کے خلاف ہوتی ہے۔ جیسے ہم ایک جگہ کام کر رہے تھے، دوست کا گھر بن رہا تھا، تو وہاں پہ کھڑے تھے کہ مزدور جو تھا اس کا نماز کا ٹائم ہو گیا، کہنے نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اس نے جلدی سے وضو کیا، چھٹے چھٹے ماری، ایسے کیا تو ہاتھ خشک تھا۔ ہم نے اسے کہا تمہارا وضو نہیں ہوا، اس لیے نماز نہیں ہوگی۔ کہنے لگا چھٹ نماز، یار دی گل یار دے نال۔ اب کہنے میں کو تو لفظ بہت اچھے ہیں، کہنے کو یہ لفظ بہت اچھے ہیں، یار کی بات یار کے ساتھ ہے، لیکن یار کیا اللہ کے حکم کے بغیر ہوتا ہے؟ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تحیت و ثنا کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام و تحیت و ثنا کے پاس ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی کہ آپ کے جان قبض کرنے کا حکم آ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا یار بھی یار کی جان نکالتا ہے؟ اب جملہ تھا، ان کو سکھایا گیا آپ کہہ دیں کیا یار بھی یار سے ملنا ناپسند کرتا ہے؟ تو اس لیے آ جائیں، اللہ کریم وہ سمجھدار ہے، کیونکہ اس کے سامنے آپ کی ساری ٹیکنیک دری کی دری رہ جائیں گی۔ وہ ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے، کہتا چیز وہ چلا سکتا ہے جنہیں بنائی ہوئے، باقی سکے چلا سکتا ہے۔ اللہ نے سانو پیدا کیتا ساری ہر کل جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انہیں پتا ہے کتوں چابی دینی ہے، کتوں گھمانا ہے، کتوں ٹوٹ جائے گا، کتوں انج ہو جائے گا، وہ سارا کچھ جانتا ہے۔ ایسے ہمارے وہ ٹیکنیک لڑان کی ضرورت نہیں، انہیں عقل لڑان کی ضرورت نہیں، وہ گل مننے چ فائدہ ہے، کیونکہ وہ جو سمجھتا ہے اسی نہیں سمجھتے، نہ جان سکتے ہیں۔ ایسے ہمارے کیا کہتے ہیں نا، نوکر بننا چنگا ہے، انہوں مالک سمجھنا بہتر ہے، مولا سمجھنا، آقا سمجھنا بہتر ہے بنسبت یہ کہ وہ عقل لڑائی جائے۔ انہیں عقل لڑان کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ نماز وضو کرنے کی ضرورت پیدا سی، مجھے بھی نماز کا کہہ سکتا سی، اینی عقل نہ لڑا، اپنا کام کر، اور جو چاہتا ہے حکم دینا، تیرے کہن دے کچھ نہیں ہونا۔ اس لیے تو وہ گل منے گا تو فائدہ ہے، نہیں منے گا تو کار جا، ایسی کہڑی گل لگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ناراضگی سے گڈریے کے تلاش میں بھاگ پڑے، اس کے قدموں کے نشان ڈھونڈتے تھے، لیکن دیوانوں کے پیروں کی رفتار دوسروں سے جدا ہوتی ہے، وہ کبھی سر اٹھائے بھاگتا ہے، کبھی پیٹ کے بل سرکتا ہے۔ مجنو لیلا کا نام زمین پر لکھتا پھرتا تھا، آخر کر اس کو پا لیا اور کہا تمہیں مبارک ہو، اجازت آ گئی ہے، تو جیسے چاہے اسے یاد کر۔ کل کہا تھا تو کیا کہہ رہا ہے، اس کی جوتی سیوں، اس کو چوموں، اس کے ہاتھ چوموں، اس کی جوئیں نکالوں۔ آج کہنے لگے مبارک ہو، اجازت آ گئی ہے، تو جیسے چاہے اسے یاد کر، تیرا کفر دین ہے اور تیرا دین جان کا نور ہے، اب تو بے تامل زبان کھول۔ وہ بولا اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، میں بولنے سے گزر گیا، میں سے بھی آگے نکل گیا، اب بولنا میرے لیے نہیں ہے، میں ایک لمحے میں، ایک جست میں بہت آگے نکل گیا، اس لیے اب میرے لیے یہ نہیں ہے، میں سمجھ لے سدرۃ المنتہا سے آگے گزر گیا۔
خیال تو جہاں مرضی لے جا سکتے ہیں، خیال پر تو کوئی پابندی نہیں نا، یہ تو یہیں پر ہے۔ تو آپ خیال سوچ لیں جنت کا، تو خیال تو آپ جنت کا بھی لے کر جا سکتے ہیں، مدینے کا سوچے تو مدینے کا بھی لے کر آ سکتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں سدرۃ المنتہا سے آگے گزر گیا ہوں، تو نے کوڑا مارا تو میرا گھوڑا جس لگا کر آسمان سے پار ہو گیا، کیونکہ اس نے کہا اچھا مجھے نہیں معلوم تھا، میں کافر ہو گیا ہوں اللہ سے باتیں کرنے پر، اچھا مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ ایک آہ اپنی محبت کی تھی اللہ کریم نے، کیسے؟ لیکن ہم یہ بات نہیں کر سکتے، آگے پہلے بتایا تھا کل، ہم کریں گے تو کافر، وہ کرے گا تو ٹھیک ہے۔ اس لیے کسی کے الفاظ چوری کر کے اپنے آپ کو بڑھانا بنائے، اپنی آپ بات کرے کہ میری بات یہ ہے۔ تو نے کوڑا مارا تو میرا گھوڑا جس لگا کر آسمان سے پار ہو گیا، اب میری حالت بیان سے باہر ہے۔ فرماتے ہیں ہر شخص آئینے میں اپنا ہی عکس دیکھتا ہے۔ آئینے میں، آئینہ دیکھا کبھی؟ شیشہ، مرر، اس میں تمہاری تصویر آتی ہے؟ کسی اور کی نہیں آتی؟ کس کی؟ جب تم سامنے کھڑے ہو تو تم ہی نظر آؤ گے، کوئی اور نظر آئے گا؟ کیسے؟ اگر پیچھے نہ ہو تو پھر آپ ہی آؤ گے اور کسی کو کوئی نہیں نہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، ہر شخص آئینے میں اپنا ہی عکس دیکھتا ہے، اللہ کریم تو اس بات پر قادر ہے کہ اپنی تعریف اپنی شان کے مطابق کر دے۔ ہمیں تو الحمدللہ رب العالمین پڑھنا بھی تو اللہ نے سکھایا، ہم تو وہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اسی نے کہا اس طرح نماز پڑھ لیا کرو، حضور کے توسل سے ہمیں مل گئی کہ یہ مانگا کرو، پڑھتے رہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہمیں تو یہ کہنا بھی نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمیں تو یہ بھی نہیں آتا تھا، ہم تو رٹے لگا کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ ان کو سکھایا گیا تھا اس طرح پڑھیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں کہ ہم سلام کرنا تو جان گئے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ درود کیسے پڑھتے ہیں؟ تو پھر حضور نے ان کو درود پڑھ کے سنایا کیسے پڑھا کر، جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو فرمانے لگے ہر شخص آئینے میں اپنا ہی عکس دیکھتا ہے، اللہ کریم تو اس بات پر قادر ہے کہ اپنی تعریف اپنی شان کے مطابق کر دے۔ ہم میں یہ بھی طاقت نہیں، ہم اپنی شان کے مطابق بات بھی نہیں کر سکتے، ہمیں اپنی شان کا نہیں پتا، ہم کون؟ دیکھنے کو کچھ بھی نہیں، اور جب منوانے پہ آتے ہیں سب کچھ ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، ورنہ کچھ بھی نہیں، کہتے کچھ میں کچھ بھی نہیں، لیکن بات ایسی کر جاتے ہیں کہ بات کر دے اور چھو پار دی۔ اچھا جی، تو ہم میں یہ استعداد نہیں ہے کہ ہم بات کر سکیں، اس لیے ہم اکثر گو میں رہتے ہیں، پتہ نہیں نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، پڑھ لی ہے ٹھیک ہے بس چھوڑ، آگے کا کام تیرا نہیں ہے، وہ رب کریم کا، اس لیے قبول ہوئی ہے یا نہ ہوئی اس چکر میں نہ پڑھ، بس کام کرتا جا، ٹانکے تے ٹانکا لا، تیرا کام نہیں ہوگا کہ تو یہ کہے پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اچھا پہلے دسو نا نماز قبول ہونے کی نشانی کی ہوندی؟ وہ ایسے ہے نا، کسی نے مجھ سے سوال کیا اگر کوئی عورت عدت نہ گزارے جو کہ فرض ہے قرآن کی روح سے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، قیامت والے دن پتہ لگے گا، ایسے تو پتہ نہیں لگتا، نہ کسی فرشتے نے آ کے تھپڑ مارنا کتنی نہیں عدت، ایسے کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہا جو فرض نماز نہیں پڑھتے ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ نیک لوگ کہیں گے کیا بات ہے یا اللہ، کیا بات ہے تیری، وہ سکون مل جاتا، پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھ دے، انہوں نے پوچھ لو۔ نیک لوگ اتنے بیانات دیں گے، اتنے بیانات دیں گے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کیا کہتے ہیں نکتے جو ہیں نا، ان کے بیان کے نکتے جو ہیں وہ شاید نمازی کو بے نمازی کو نماز پڑھنے پر مجبور کر دے، پر نہیں ہوتا۔ جب تک نمازی کی نماز روٹی واسطے ہے پھر روٹی ہی روٹی ہوگی، جس وقت اللہ واسطے ہو جائے گی پھر اللہ اللہ ہوگا۔ ہماری نمازیں اکثر روٹی واسطے، وظیفے روٹی واسطے ہیں، غریبی دور کرنے واسطے ہیں، اللہ واسطے کم ہوتی ہیں، اور جس وقت اللہ واسطے ہماری نمازیں ہو جائیں گی تو پھر رزق اور طرح کا ہوگا، پھر سوچ اور طرح کی ہوگی۔ اس وقت تو ہم
اکثر و بیشتر فائدے کی بات لیتے ہیں، اور فائدہ بھی دنیاوی، اس میں کوئی غلط بات نہیں میں نے کی۔ اکثر بیٹے ہم یہی کہتے ہیں نا، نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے، اگر روٹی نہ ملی ہو نماز پڑھ کے دکھا، پھر سکون ملے گا تجھے، نہیں گل سمجھ آئی؟ پھر پڑھنا ذرا، سکون ملتا ہے۔ جتنی تو نعمتیں گنواتا ہے تو یہ کہتا ہے نعمت کس کے صدقے میں؟ نماز روزہ دین کی وجہ سے۔ نعمت اٹھ جائے دین، ٹھیک ہے کہ دین کو تو نے صرف نعمت کے طور پر رکھا ہے، روٹی چھوٹی ہر چیز مل گئی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے، تو میں بڑا کرم ہے رب سونے کا میرے اوپر، بڑا کرم ہے۔ کیا کرم ہے؟ روٹی مل جاتی ہے کھانے کو، عزت ملی ہوئی ہے، بہت کچھ ملا ہوا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ روٹی سے جب نکلے گا تو پھر صحیح مزہ آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ روٹی سے جب نکل جائے گا پھر صحیح اللہ اللہ کرنے کا مزہ آئے گا۔ اللہ کرے ہم نکل جائیں۔ تو کہنے لگے کہ ہر شخص آئینے میں اپنا ہی عکس دیکھتا ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اپنی تعریف اپنی شان کے مطابق کرے، ہم میں تو یہ طاقت بھی نہیں ہے، ہم جو بھی تعریف کرتے ہیں گڈریے کی طرح کی تعریف ہے، ایسی جڑی گلاں کر رہے ہیں بس ایسا ہی۔ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ لفظ بولوں اس کی شان کے مطابق آتے ہی نہیں ہیں، وہ جتنا کچھ اندر آتا ہے نا، بس کچھ لوگوں نے تو 99 نام یاد کیے ہوتے ہیں اللہ کے، صبور شکور سارے نام یاد، مجھے وہ بھی یاد نہیں ہوتے کہ یار وہ ہے۔ لیکن یہ ضرور ہوتا ہے، جیسے میں آگے کہتا ہوں نا کہ جب مراقبہ کرا رہے ہوتے ہیں نا تو پھر وہ جو تسلسل بنتا چلا جاتا ہے نا، وہ میں کہتا ہوں یا اللہ تیری والوں ہی، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں تو نیندر آئی ہوتی ہے، لیکن جب مراقبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں نیندر اٹھ جاتی ہے، جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ جذبہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ تار مل جاتی ہے نا، تو پھر جو ہے نا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہماری تعریف خدا کے اعتبار سے ناقص ہے، جو تعریف تمہارے اعتبار سے بہتر بھی ہے، کاش اس کی بجائے تمہارے دل میں سوز و گداز ہو۔ کہ تو تعریف کرنا چاہتا ہے نا، اچھا تو ایس تو بہتر ہے تیرے اندر سوز و گداز ہوئے، دل نرم ہوئے، رون والی شکل ہوئے، اے بہتر ہے کہ تو کہے میں تعریف کرنا چاہتا رب سونے۔ جو تعریف تمہارے اعتبار سے بہتر بھی ہے، کاش اس کی بجائے تمہارے دل میں سوز و گداز ہو۔ قیامت کے دن جب حجابات اٹھ جائیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ذات باری وہ نہ تھی جو تم نے سمجھی تھی، وہ نہ تھی جو تم نے سمجھی تھی، تیری سمجھ ناقص۔ آگے میں نے بتایا نا، اور اگر اندھے ہاتھی کو دیکھنے جائیں گے تو سونڈ پہ جس کا ہاتھ لگے گا، پیٹ پر جس کا ہاتھ لگے گا، جس کا کانوں پر ہاتھ لگے گا، جس پر دانتوں پر ہاتھ لگے گا، جس کا پاؤں پر ہاتھ لگے گا، کہ ہاتھی انج دا انا جو ہے اسی انے سان تو کوئی دسے تو اسی کہنے ہیں ٹھیک ہے انج بھی ہوئے گا، اپنی تو ساری سوچ ہی کوئی نہیں ہے گی، اکھاں ہی نہیں ہے گی تو دیکھنا کی ہے، اسے نظری کو اکھ نہیں آتا کہ تعریف کر سکیں اس شان کی، اس شان کی، اس شان کی۔ قیامت کے دن جب حجابات اٹھ جائیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ذات باری وہ نہ تھی جو تم نے سمجھی تھی۔ ہماری ناقص تعریف کو اللہ اپنی رحمت سے قبول کر لیتا، ورنہ ہماری تعریف کسی قابل نہیں ہے کہ وہ قبول کی جا سکے۔ ہماری باطنی نجاست صرف رحمت کے پانی ہی سے دھل سکتی ہے۔ سجدے میں جب ہم سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا سجدہ تیرے لائق نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، سبحان ربی الاعلی، مگر ہمارا سجدہ تیرے لائق نہیں۔ یہ سجدہ خدمت میں پیش کرنا گستاخی ہے، لیکن تیری ذات وہ ہے کہ جو برائی کا بدلہ بلائی سے دیتی، مہربانی فرما دے، ہمارا سجدہ ایسا نہیں ہے، مگر تو جو کرتا ہے بہت بہتر کرتا ہے، ہمارے سجدے کو قبول کر لے، ورنہ تو یہی کہا جاتا ہے ویلے دیاں نمازاں تے ویلے دیاں ٹکراں، لیکن پھر بھی میں ٹکرے مارنے سے روکوں گا نہیں، مارنی چاہیے، کوئی متھے پاٹے گا نا، پھر کڑی گل ہے، ٹکرا وجن تو دیو، متھے ہی پاٹے گا نا، زخمی ہوگا انسان، ہونے دو، ٹکرتے صحیح نا۔ پھر بھی بڑی بات ہے کہ ہمارے سجدہ جب ہم کرتے ہیں تو زمین کی کتنی تہیں ہوتی ہیں؟ 7، تو جتنی تہیں ہوتی ہیں وہ پاک صاف ہو جاتی ہیں ہمارے ایک سجدے سے۔ واہ واہ۔ اور اگر وہ سجدہ ہو جس میں عشق ہو، محبت ہو، رونا ہو، گداز ہو، سوز ہو، تو ہمارا جسم بھی سارا پاک ہو جائے۔
اگر 7 تہیں پاک ہو سکتی ہیں تو جسم کیوں نہیں؟ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اللہ ان کی برائیوں کو بلائیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ کریم کی صفت حلم زمین میں پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ ہم اس پر گندگی پھینکتے ہیں، یہ پھول اگا دیتی ہے، کیونکہ صفت ہے نا ہماری، وہ برائیاں بلائیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ صفت حلم والی زمین کے اندر ہے کہ ہم اس پر گندگی پھینکتے ہیں، یہ وہاں پھول اگا دیتی ہے۔ قیامت کے دن کافر سمجھے گا کہ وہ زمین سے بھی بدتر ہے۔ زمین برائی کا بدلہ بلائی ہے، بلائی سے دیتی ہے، اور اس کافر نے اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں کفر کیا۔ اس لیے اللہ کریم فرماتا ہے میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ اگر شکر گزار بندے ہوں تو اللہ تعالیٰ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو زیادہ دے گا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ تو زمین برائی کا بدلہ بلائی سے دیتی ہے، اور اس کافر نے اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں کفر کیا۔ یہاں پر آ کے نا دل پھٹ جاتا ہے، یہاں پر آ کے نا بات ذرا اور ہو جاتی کہ کیسے کیا کیا اس کی تعریف نہ مانے یا نعمت نہ مانے۔ کیا کون سی نعمت؟ آنکھیں ہیں، کان ہیں، جسم ہے، بیماری کوئی نہیں، سب کچھ ہے مگر ہم باخدا نہیں، یعنی سب کچھ ہے مگر باخدا نہیں۔ تو اس کافر نے اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں کفر کیا۔ زمین نے ناپاکیوں کو پاک کیا، جو ناپاک تھے ان کو پاک کیا، جیسے آپ تیمم کر لیتے ہیں، مٹی کا کیا کرتی ہے؟ ناپاک لوگوں کو پاک کر دیتی ہے۔ کتنا احسان کرتی ہے ہم پر، ہم اس کو بھی نہیں سمجھ پاتے۔ میں تو کئی دفعہ نہیں کہا کرتا کہ مرغی کو ذبح کروانے سے پہلے مرغی سے پوچھا نہیں جاتا تو اس پر چھری چلا دیں، کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ اگر اس سے پوچھا جائے وہ کبھی نہیں کہے گی مجھ پر چھری چلاؤ، لیکن ہم چھری چلا دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہم پر چھری چلاتے وقت پوچھے تجھے یہ غم دوں کہ نہ دوں؟ مالک ہے تو پھر چھری چلنے دیں، ذبح تو ہونا پڑے گا ہی، ہمارے اندر سے ہی وہ ذرا نکلے گا نا خون۔ تو زمین نے ناپاکیوں کو پاک کیا، کافر نے پاکیوں کو ناپاک کیا۔ وہ قیامت میں کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا کہ برائی کا بدلہ بلائی سے دے سکتا۔ جمادات سے ہی ترقی کر کے نوع حیوانی وجود میں آئی، زمین میں دانہ ڈالتے ہیں تو پھل پھول اگا دیتی ہے۔ سفر کی حالت میں انسان کی صحیح فطرت ظاہر ہو جاتی ہے، یہ نال چلنا پتہ لگ جاتا اوقات کی ہے، غصہ کس گلتے کرتا ہے، صبر کس گلتے کرتا ہے، وہ نال پتہ لگنا چلتا ہے نا۔ ویسے تو پتہ نہیں نہ چلتا کسی انسان کا کہ چل رہا ہے تو کیا ہے، کسی حال میں پتہ چلتا ہے۔ اس لیے کیا کہتا ہے کسی کی گواہی نہ دے جب تک تجھے اس کا پتہ نہ ہو، جب پتہ لگ جائے گا پھر گواہی دینا یار بندہ اچھا ہے۔ اس لیے غور و فکر کرنے کے بعد کام کرنا چاہیے۔ زمین میں دانہ ڈالتے ہیں تو پھل پھول اگا دیتی ہے، سفر کی حالت میں انسان کی صحیح فطرت ظاہر ہو جاتی ہے۔ مٹی بن جانے کی خواہش اگر عجز و نیاز سے ہو تو اللہ کو بہت پسند ہے، جیسا کہ بعض بزرگوں سے اس کا اظہار بھی ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے۔ بولے کہتے ہیں یا اللہ تیری مہربانی، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے۔ کنی اچھی گل ہے، سانو کوئی جانتا ہی نہیں، اسی مر جائیے ساڈے پیچھے رون والا کوئی نہ ہوئے۔ کنی اچھی گل کہ سانو کوئی جانتا ہی نہ ہوئے، اسی مر جائیے ساڈے پیچھے رون والا کوئی نہ ہوئے، لیکن ساڈے وجود تو ساڈے اعمال جڑے ہوئے اس سے دوسروں کو فائدہ ضرور ہوتا رہے۔ ہمیں کوئی نہ جانے، ہمیں کوئی نہ جانے، ہمارے لیے کوئی نہ روئے، لیکن ہمارے وجود سے کوئی پھل پھوٹے تو نکلے نا، جس کے سائے میں کوئی آ کر بیٹھے تو صحیح۔ اس لیے کہتے ہیں کام کیے جاؤ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ فرمانے لگے تمہاری روح کا ملان ہمیشہ عالم بالا کی طرف ہونا چاہیے، روح کو اوندا نہ کر،
غروب ہو جائے گا، اور لا احب الآفلین، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وتحیۃ وثنا نے کہا تھا، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارا اللہ غروب ہوتا ہی نہیں ہے، ستارے ہو جاتے ہیں، سورج ہو جاتا ہے، چاند ہو جاتا ہے، ہر چیز غروب ہو جاتی ہے، مگر حی و قیوم ذات ہمیشہ ویسے ہی روزانہ اپنی شان کو بڑھاتی نظر آتی۔ تو اس لیے کہا کہ تمہاری روح کا ملان ہمیشہ عالم بالا کی طرف ہونا چاہیے، روح کو اوندہ نہ کر، غروب ہو جائے گا۔ اور لا احب الآفلین، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے کارساز کریم، میں اس دنیا میں ہونے والی اچھی بری چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ اس میں آپ کا مقصد کیا ہے؟ کہ ایک نقش بنانا اور پھر اس میں فساد کا بیج بو دینا، ظلم، فساد، خون خرابہ۔ میں جانتا ہوں کہ اس میں تیری حکمت ضرور ہے، لیکن میں یہ راز معلوم کرنا چاہتا ہوں جیسے تو نے فرشتوں پر اپنا راز ظاہر کر دیا تھا۔ تو نے آدم علیہ السلام کو کھلا علم میں فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا اور ان کے شکوک کو رفع فرما دیے، ان کو سمجھا دیا کہ انسان کے متضاد گواہی حلافت خداوندی کے اہل اور صفات خداوندی کا مظہر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہیے، اللہ کی صفات سے متصف ہونا چاہیے۔ یہ وہ بات کر رہے ہیں، کہتے ہر چیز کی خوبی اس کے انجام سے ظاہر ہوتی ہے۔ قیامت میں معلوم ہوگا کہ موت جیسی تلخ چیز کے پیدا کرنے میں خدا کی حکمت یہ تھی کہ وہی اخروی نعمتوں کے حصول کا سبب بنے۔ موت آئے گی تو آگے جائیں گے نا۔ میں ایک جنازے پر کھڑا تھا، کوئی گنڈے ٹائپ لوگ کھڑے تھے، میں کہا بخشش چاہتے ہو؟ کہتے ہاں۔ میں کہا مر جاؤ، مرو گے تو پتہ لگے گا رب مہربان ہے کہ نہیں ہے، اس سے پہلے تمہیں نہیں پتہ لگے گا۔ اب بات کچھ سمجھ کے تھی، مرنا کوئی چاہتا نہیں، بخشش چاہتا ہے۔ مرو گے تو پتہ لگے گا بخشش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، پہلے کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ تو بخشا گیا کہ نہیں بخشا گیا؟ مرے گا تو سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے مرنے کو پسند کرنا چاہیے، ناپسند نہیں کرنا چاہیے کہ میں مروں گا کیا ہو جائے گا۔ مرنا تو پڑنا ہی ہے۔ ہماری ساری چیزیں، سارے معاملات، مزہ آتا ہے نا کہ آپ کے لفظ نہ بولے بلکہ آپ کا جسم کا رونگٹا رونگٹا بولے۔ ایک تو ہم کہتے ہیں رونگٹا رونگٹا ذکر کرے، میں کہتا ہوں رونگٹا رونگٹا بولے۔ باڈی لینگویج آپ کی ذرا نا تیز ہونی چاہیے، آپ کی سماعت تیز ہونی چاہیے، آپ کا دیکھنا تیز ہونا چاہیے، آپ کی حکمت اور دانائی سے تیز ہونی چاہیے۔ ہر چیز کی خوبی اس کے انجام سے ظاہر ہوتی ہے۔ قیامت میں معلوم ہوگا کہ موت جیسی تلخ چیز کے پیدا کرنے میں خدا کی حکمت یہ تھی کہ وہی اخروی نعمتوں کے حصول کا سبب بنے۔ خون اور نطفہ جیسی گندی چیزوں کے قوام کا حسن جب ظاہر ہوتا ہے پھر بندہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کہاں ماں کا نطفہ، کہاں باپ کا نطفہ، کہاں خون کی پھٹکی، پھر اندر سے بچہ بننا۔ بلکہ رب کریم کس گندی چیز سے ہمیں تحلیق کر کے کہتا ہے اوقات میں رہنا، اوقات سے بڑھنا نہیں۔ یہی ہو تم، وہ کہتے ہیں نا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تو میں کیا کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے جو یہ سمجھ گیا نا میں کون ہوں، میری اوقات کیا ہے، وہ رب کو سمجھے گا کہ جس نے مجھے یہاں پر پیدا کیا اس سے، اور اب یہ حال ہے، لیکن اس حال میں اس سے بھی بدتر ہونا اچھا نہیں۔ یعنی وہ تو نطفہ ناپاک تھا ہی تھا، تو ناپاک نہ بن اس حال میں، اس سے بھی کہ تو جس کو حال تک آئے وہ ناپاک ہو جائے، جس سے بات کرے وہ ناپاک ہو جائے۔ ہر ایک کو گندہ ہی کر دیتا پکڑ کے، کبھی کسی کی غیبت کر کے، کبھی کسی کو کچھ کر کے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہیں اس سے زیادہ اچھا بن کر دکھانا ہے کہ تو جس سے جڑ جائے اس کے اندر سے خوشبو آئے، جو جس کو ہاتھ لگائے اس کو تیرے لمس سے ایمانی حرارت محسوس ہو۔ زیادہ لفظ نہیں ہوتے، تھوڑے سے اکتفا کر دیا کریں۔ تو کہتے ہیں خون اور نطفہ جیسی گندی چیزوں کے قوام کا حسن جب ظاہر ہوتا ہے، جب انسان جوان اور حسین بن جاتا ہے، تختی پر سب سے پہلے نقش مٹایا جاتا ہے، پھر اس پر حسین نقش بنائے جاتے ہیں۔ پہلے گاچی گوچی لا کے پرانے دور صاف کر دیتے، پھر کچھ بنا لیتے۔
کہتے پہلے صفائی کرو گے. جیسے آپ نے کچھ بھی بنانا ہو پہلے سب کو مٹانا پڑے گا. آپ نے خود کو بھی بنانا ہے تو پہلے اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. پوچھا جائے تو کون؟ وہ ہے. کہتے نہیں میں پہلے وہ تھا اب وہ نہیں. اب مجھے میں فرق آ گیا. پہلے میں تھا اب نہیں. اب میرے ساتھ چلنے والے گواہی دیں گے میں ویسا نہیں ہوں جو میں پہلے تھا. اب میں بدل گیا ہوں. ایک بندے کو میں نے کہا, بڑی باتیں کرتا تھا, میں کہ مجاہدہ بتاؤں؟ کہنے لگا بتاؤ. میں کہ صرف چپ رہا کرو. کہا کچھ بھی غلط ہو جائے؟ میں کہا بالکل, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے صرف چپ رہا کرو. کہ اس کا کیا ہوگا؟ میں کہ تم کر کے دیکھو پھر دیکھو کیا ہوتا. تم پہلے پوچھ رہا ہے ہوگا کیا؟ چپ تو رہ. تو بولتا ہی جا رہا ہے, چپ رہ دیکھو تا کیا ہے. اب کیونکہ عادت پڑ جاتی ہے نا بک بک کرنے کی, وہ جاتی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں دنیا کو ٹھیک کر رہا ہوں, میں دنیا کو سمجھا رہا ہوں, حالانکہ وہ دنیا کو برباد کرنے میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے. لیکن وہ جان نہیں پاتا اپنے آپ کو, اس لیے کسی کو بڑا مانتا نہیں. تو اسے میں نے کہا چپ رہ. کہنا نہیں رہ جاتا. تیرا مقصد جو بھی ہو مجھے نہیں معلوم, لیکن میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. اب تیرا ہے جو مرضی کر لے, کر دے دنیا کو ٹھیک. یہ تو نبیوں نے بھی نہیں کر سکے آ کے, کیونکہ اللہ نے ان کو طاقت دے رکھی تھی, مگر دنیا ہی. وہ جیسے ایک واقعہ نہیں میں کئی دفعہ سنا تھا. ایک بندہ گیا ایک بابے کے پاس, بابا جی آپ کی مہربانی ہے, میں جن کو قابو کرنا چاہتا ہوں, بھوت کو قابو کرنا چاہتا ہوں. کہتا ہے بیٹا اس کو قابو نہیں کیا کرتے, یہ ٹھیک نہیں ہوتے, ان کو کام نہ بتایا جائے تو یہ بندے کو کھا جاتے ہیں. کہتے حضرت آپ مجھے وظیفہ بتا دیں, میں جن قابو کر لوں گا, مجھے بڑے کام ہیں, بڑے کام ان سے لے لوں گا. انہوں نے ایک وظیفہ بتا دی. جب وظیفہ بتا دیا تو جب وظیفہ ختم ہوا تو ایک بھوت آ گیا, جن آ گیا. ہاں جی حکم کرو میری جان, کی کام کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ایک فصل ہے نا بس ہے بونی ہے. انہیں راتوں رات ہی بہت ہی سارے پھل پھول بھی نکل آئے. انہوں نے کہا ایک مال بنانا ہے, انہیں بناتا. وہ جنہیں کام دسی جا کری جائے. انہیں کیا ہوں تو میرے کو کام مکے نے, ہوں کی کرا؟ انہیں کہا اینج کر, ایڈی نہر آتی ہے نا اتوں اینج کر کے صبح جڑنا میرے گھروں انج کر کے نکل جانا. گل ہی کوئی نہیں. انہیں انجا کر کے ہاتھ کے تو بھجیا پیر کی طرف, کہ اس تو پہلے کتوں تک ہاتھ ہے پیر دے کول دوڑیا. ادھر پیر دے کول پہنچا, پیچھے پیچھے وہ بھی پانچ مالک جی نے کام دسو. پیر نے کہا تجھے کہا تھا نا کہ ایسے کام نہیں کرتے. کہتا میری جان بچا دے. وہ اب کہے جائے جناب کام بتائیں یہ تو میں آپ کو کھا جاؤں گا. پیر صاحب نے کہا یہ کتا کھڑا ہے اس کی دم سیدھی کر, یہی کام. اب وہ دم سیدھی کرنے میں لگا رہا, کدی ہنج کدی ہنج, کتے دم سے دینا ہوئے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جو میں کتا میں معاف کر دے تو میری جان چھوڑ. بزرگوں نے دین نے سمجھایا دنیا کتے کی دم ہے, ٹھیک نہیں ہوگی, خود ٹھیک ہو جا. ہم کتے کی دم ٹھیک کرنے لگے ہوئے, خود ٹھیک نہیں ہوتے. تو خود کیا ہے؟ کتے کے دم. لیکن ہم خود کو سمجھتے ہیں نا ہم کتے کی دم ہیں, کیونکہ سیدھے نہیں ہو رہے. کتے کی دم سیدھی نہیں ہوتی, ہم بھی سیدھے نہیں ہوتے, اس لیے ہم خود کتے کی دم ہیں. لیکن دوسروں کو سمجھ رہے ہیں ہم ان کو ٹھیک کریں گے, اور تیری عقل ہوگی تو ٹھیک کرے گا, ہے ہی نہیں. تو فرماتے ہیں تختی پر سب سے پہلے نقش مٹایا جاتا, پھر اس پر حسین نقش بنائے جاتے ہیں. انسان رو رو کر دل کو خون بنا دیتا ہے تو پھر اس پر اسرار نمودار ہوتے ہیں. کاش یہو جی تجلی ساڈے تے بھی پوے نا, کہ زبان گونگی تے کم سارے سارے سمجھ چاہیے, بولن تے دل ہی نہ کرے. کوئی بولے تو کہ یہ ٹھہر جائے یار. سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ اب جب نعت سنا کرتے تھے بڑے روتے تھے. اس کے بعد کوئی نعت سنتے تو برا مناتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت پہلے نعت سنتے تھے تو آپ بڑا روتے تھے, اب آپ غصہ کرتے ہیں. کہنے پہلے جب میں نعت سنتا تھا نا تو محبوب کی یاد آتی تھی اس لیے روتا تھا. اب نعت سنتا محبوب سامنے ہوتا ہے, فرق پڑتا ہے نا. محبوب سامنے ہوتا ہے, چپ کر دیکھن دے. اب حالت دوسری ہے. اب جب حالت وہ تھی تو بندہ روتا ہے, جب یہ حالت ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے نعت نہ سنا. اب بندہ کہے یار پہلے تو نعت سنتا تھا روتا تھا, کہ وہ اور بات تھی, اب حالت اور ہے, ایک جیسی حالت نہیں رہتی نا, اسے بدل گیا ہوں. تو یہ سمجھنے والی بات ہوتی کہ انسان رو رو کر دل کو خون بنا دیتا ہے تو پھر اس پر اسرار نمودار ہوتے ہیں.
عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ آتا ہے کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہوئے گا یار. قدرت نے تحریب میں تعمیر کا راز چھپا رکھا ہے. دھماکہ تو پھر نویں چیز, بلڈنگ نویں بنانی ہے تو پہلے توڑو گے تو پھر بناؤ گے. تو تحریب میں تعمیر کا راز چھپا رکھا ہے. دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اس لیے مبتلا کرتا کہ آخرت میں راحت میسر آئے. یعنی کہ میں جو اپنے آپ کو اس طرح کرنے لگتا ہوں تو اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے راحت میسر آئے گی آخرت. تو اس لیے ہمارا کام اگر دنیا کے لیے ہو تو پھر مزیدار نہیں ہے, اگر آخرت کے لیے ہو تو بہت مزیدار. اسے کام آخرت کے لیے کرنا ہے کہ دنیا کے لیے؟ آخرت دیکھی ہے تم نے کب ہوگی؟ جب اللہ چاہے گا. اللہ کریم جب چاہے گا پھر آخرت ہو جائے گی. آخرت مرنے کے بعد ہوتی ہے, ابھی تیری آنکھیں کھلی ہیں, ٹھیک ہے نا. جب انسان بڑا ہوتا ہے اللہ تجھے لمبی عمر دے, لمبی عمر کے بعد تو مختلف کارنامے انجام دے, پھر اس کے بعد اگر دنیا سے جانا ہو گیا تو پھر آخرت. ابھی نہیں, ابھی تک خوش گپیاں لگا, کھیڑ, ماں دی اکھاں دا تارا, پیو دا سہارا, پھر تے حالے تے بڑیاں کہانیاں چل رہی ہیں. ایک بندے نے کہانیاں چل رہی ہیں, سکول چھڈ کے آؤ, لے کے آؤ, انج کرو, بیمار ہو گیا ڈاکٹر تے لے کے جاؤ, حالے تے کہانیاں چل رہی ہیں, حالے کہانیاں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.